بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں رانا خالد حسین خان ہوں. آج ہم گپ شپ ود بردرز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ آپ کے ساتھ اپنی کچھ پرسنل یادیں شیئر کریں گے. تو سٹارٹ میں ایسے کرتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 5 بھائی ہیں اور ہم لوگ 5 بھائی تھے ماشاءاللہ, اور ہماری کوئی بہن نہیں تھی. تو اس حوالے سے پھر ہم لوگ گھر کے سارے کام خود کرتے تھے. ہم نے کچھ کام بانٹے ہوئے تھے, تو ہم لوگ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. میری ذمہ داری تھی ناشتہ بنانا, برتن دھونا, اور یہ طارق بھائی ہیں, ان کی ذمہ داری تھی کھانا بنانا. یہ بڑا اچھا کھانا بناتے تھے. مجاہد بھائی روٹیاں بڑی اچھی بناتے تھے. جی, پراٹھوں کو بھی بتائیں. ہاں جی, پراٹھے بھی بڑے اچھے بناتے تھے. بلکہ ابھی بھی میں اپنے بچوں کو بھی بنا کے کبھی کبھی تو کہتے ہیں, اور ان کی یہ رائے ہے کہ میں ان کی مما سے اچھے بناتا ہوں پراٹھے. بلکہ میں ایک چھوٹا سا مزیدار سا واقعہ اس میں ایڈ کر دوں. ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ایک دفعہ نا وہ مجاہد بھائی روٹیاں بنا رہے تھے. تو انہوں نے مجاہد بھائی نے پوچھا کہ آج آپ نے کتنی روٹیاں کھانی ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے نا آدھی روٹی کھانی ہے. تو انہوں نے وہ ڈال کے نا اس پہ توے پہ روٹی, تو اس کو چھری کے ساتھ کاٹ کے نا آدھی روٹی ہی پکا دی. تو والد صاحب کافی دیر اس کو دیکھ کے نا ہنستے رہے. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے آدھی روٹی ہی پکا دی پوری. انہوں نے پوری وہ کاٹ کے دوسرا اٹھا لیا پیڑا, اور وہ پوری آدھی روٹی بن گئی. اچھا, شاد بھائی ہیں. شاد بھائی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بل وغیرہ جمع کرواتے تھے اور گروسری وغیرہ کرتے تھے. تو امجد بھائی کپڑے دھوتے تھے, تو استری کرنے, اور استری تو ہم لوگ میں اور امجد بھائی زیادہ کرتے تھے. بلکہ میں ہی زیادہ کرتا تھا. مجاہد بھائی نے سکھایا تھا کہ سنگل کریز ہونی چاہیے, ڈبل کریز انہیں بری نہیں لگتی تھی. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو گیا تھا مجھے کپڑے استری کر کے نا, اور برتن دھونے کا بھی کافی اچھا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. تو اچھا, ساتھ میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ طارق بھائی بڑے اسپورٹس مین تھے. یہ کرکٹ بڑی اچھی کھیلتے تھے ماشاءاللہ. ان کی بالنگ میں سپیڈ بڑی اچھی تھی. شاہد بھائی بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے تھے. امجد بھائی بھی اچھی کرکٹ کھیلتے تھے. یہ ہارڈ بال کے ساتھ بھی کھیلتے تھے. کرکٹ میں بھی کھیلتا تھا اچھی, لیکن میں صرف ٹینس بال ٹیپ بال کے ساتھ کھیلتا تھا. لیکن یہ تو باقاعدہ ہارڈ بال کے ساتھ کھیلتے تھے, اور ماشاءاللہ سے بڑا پیس تھا طارق بھائی کا. لیکن ان دنوں بدقسمتی یہ تھی کہ ان دنوں صرف لاہور اور کراچی کے لوگ سلیکٹ ہوتے تھے. دوسرے شہروں سے ذرا کم لوگ سلیکٹ ہوتے تھے. تو خیر وہ قسمت میں نہیں تھا ان کا بہت آگے کرکٹ کھیلنا, لیکن ماشاءاللہ سے پیس ان کا بہت تھا. ایکشن بھی طارق کا بہت اچھا تھا. اور مجھے جو ہے پرسنلی عمران خان صاحب بہت پسند تھے. ان کے کرکٹ بالنگ ایکشن, ان کے بعد مجھے طارق کا ایکشن پسند تھا. جو میں ایمانداری سے پوری کہہ رہا ہوں کہ طارق اتنا اسٹائلش تھا. اس کا ایکشن بالنگ میں ہائی ایکشن اور فالو تھرو اور رن اپ بہت فیلڈ پہ جب ہوتا تھا بہت پیارا لگتا تھا مجھے. اچھا جی, طارق بھائی آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کریں. میں نا لاہور ہوتا ہوں, یہ چاروں بھائی میرے ہوتے ہیں فیصل آباد میں. تو میں وہ الیکٹرک کا ہی ہمارا کام ہے, تو کچھ میں کیبلز کی مینوفیکچرنگ کرتا ہوں. تو اس حوالے سے میری لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا 2006 میں. تو ابھی لاہور میں ہی ہوں. تو باقی سب بھائیوں کے ساتھ میرا ٹائم ذرا کم گزرتا ہے, میں ان کو مس کرتا ہوں. تو یہ کہ ابھی میں آیا ہوں فیصل آباد, تو یہ دوستوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ کہ ہمارا بچپن بڑا اچھا گزرا ہے. کھانا آپ بڑا اچھا بناتے تھے, تو وہ ظاہرہ امی سے ہی سیکھا تھا آپ نے, لیکن آپ کے ہاتھ میں بڑا اچھا ذائقہ تھا. وہ دیکھیں کہ ہماری والدہ جو تھی نا وہ اکیلی تھی, ان کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا. تو ہماری بھی بہن کوئی نہیں تھی. تو ہماری والدہ ویسے ہی بڑی اچھی کوکنگ کرتی تھی. تو والدہ بیمار ہو گئی, تو پھر ہم نے والدہ کی ہیلپ کے لیے ہم نے بھائیوں نے ساروں نے کام ڈیوائڈ کر لیا کہ کس نے کیا کرنا. تو مجھے میری وہ کوکنگ پہ آ گئی, کیونکہ میں والدہ سے میں نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو کوکنگ میں کرتا تھا.
وہ اس میں سارا کمال تو والدہ کا تھا کہ انہوں نے جو ان کا ٹیسٹ ہے وہی انہوں نے ہمیں سکھا دیا. تو بھائیوں نے ہم نے سمجھ لیا اپنی ماں کی بڑی ہیلپ کی ہے اور آپس میں ہمارا محبت بھی بڑی تھی. ایک واقعہ سنا دیں نا وہ جو ایک دفعہ آپ نے ذرا موڈ بنا لیا تھا میں نے کھانا نہیں بنانا تو پھر جو شاہد بھائی سے بنوایا تھا ذرا وہ سنا دیں کیا سر. اچھا میں نا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ذرا تھوڑا سا ہو گیا کہ کھانا میں میرا موڈ خراب تھا کہ مجھے ناراضگی ہوگی تو میں نے نا نخرے کرنے شروع کر دیے کہ میں نے کھانا نہیں بنانا. تو میں نا بڑی میری والدہ نے کوشش کی, بھائیوں نے بھی کوشش کی کہ میں مان جاؤں. میں نے نا خیر میں نے ضد لگا لی کہ میں نے نہیں کچھ کرنا, بڑا موڈ میں دکھا رہا تھا. تو میری ماما نے شاہد بھائی کو ساتھ بلایا پاس اپنے اور ان کو ساری نا کوکنگ وہ جس نے شاہد بھائی سے کروائی, ان کو بتا کہ سارے ہاں جی ساری ان کو ٹپس سارے جو کوکنگ کے تھے وہ ان کو نا, اور انہوں نے بنا لیا سارا, بڑا اچھا سالن بنا لیا. بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا, میں بڑا پچھتاتا رہا کہ یار یہ میں نے کیا کیا. بڑا پلس پوائنٹ تھا. اس کو احساس ہوا نا کہ کہیں یہ نا ویلیو نہ ختم ہو جائے اور ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی. اچھا اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے کھانے پتہ نہیں مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, کیا کرتے میرے ساتھ. لیکن میری والدہ نے مجھے کھانا کھلایا اور کھانا ان کے لیے اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں یہ شاہد بھائی نا میری جگہ لے جائیں. اچھا اور ایسا تھا, اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ میں کچھ کوئی بنا لیتا تھا جیسے دال چاول وغیرہ بنا لیتا تھا. اچھا شاہد بھائی تو بالکل ہی یعنی کچن والی پورشن میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. اچھا اور وہ بھی ہاں آملیٹ تک نہیں بناتے تھے. یہ وہ ان کی پہلی اور آخری ہی کوکنگ تھی. تو لیکن انہوں نے بہت اچھا بنایا تھا, اس لیے سب کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی اور طارق بھائی کے لیے بھی یہی سرپرائز تھا کہ اگر امی نے شاہد بھائی سے اتنا اچھا بنوا لیا تو اگر باقی بنائے گا تو پھر کیا ہوگا. اچھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں کوئی ہمارا کوئی یعنی کوئی بہت کمال نہیں تھا. ہم اس کو ریئلائز اس وقت بھی کرتے تھے کہ ہم پانچوں بھائی جو کام کرتے ہیں, یعنی جب ہماری والدہ کی صحت ٹھیک ہوتی تھی وہ اکیلی وہ سارا کام کرتی تھی. تو ہم پانچوں مل کے جو کام کرتے تھے وہ ہماری والدہ اکیلی کرتی تھی جب وہ یعنی صحت ٹھیک ہوتی تھی ان کی. تو یہ تھا کہ وہ یعنی یعنی ہماری صرف فیملی تھی, ہم بیسیکلی یعنی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہماری ہی فیملی تھی جو شہر میں رہتے تھے, باقی ہمارے سارے رشتہ گاؤں میں رہتے تھے. تو شادی پہ مرگ پہ جانا پڑتا تھا تو ہماری والدہ یعنی بے فکر ہو کے وہ چلی جاتی تھیں. تو پیچھے سے ہم ظاہر ہم پانچوں بھائی تھے تو ہمارا گھر ایک بیچلر ہاسٹل ہوتا تھا, تو ہم اس کو یعنی سارا ان کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یہ سنبھال لیں گے. یعنی ہمارے پھر ابو اور ہمارے نانا ابو ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو ہم یعنی پیچھے سارے مرد ہی رہ جاتے تھے. تو لیکن ہم سارے مل کے سارا یعنی گھر کو مینیج کرتے تھے اور بہت اچھا ہمارا وہ ٹائم گزرا ہے. شاہد بھائی آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کریں. جی السلام علیکم. تو جیسا سب نے بات کی ہے تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا وہ بہت مزیدار تھی. ہم لوگ اب بھی جب فری ٹائم میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں جو مومنٹ ہم نے گزاری ہے. اور اس زمانے میں جو تھا نا اتنا ماحول نہیں تھا آپس میں, جو بھائی ہوتے تھے نا آپس میں اتنا زیادہ فریڈی ہوتے تھے, اتنا فاصلے ہوتے تھے, تو بہت ہمیں دیکھ سرکل ہوتا تھا. تو ہر بندہ جو تھا نا وہ پھر ہماری فیملی کو دیکھا ایڈمائر بھی کرتا تھا. اور ہمارے گھر میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوکنگ ہوئی نا تو امی جب بناتی تھی تو ہمارے گھر میں کوکنگ بڑی اچھی تھی اور ہر چیز بڑی اچھی بنتی تھی. اور ہوتا ایسے تھا کہ کھانا بنا ہے دوپہر کا تو دوست آئے ہیں ہمارے گھروں میں, امی سو گئے ہیں تو آئے ہیں تو سارا کچھ ہی ختم کر دیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے تھے. تو وہ اس میں بھی لوگ ابھی تک انجوائے کرتے ہیں. جو ہمارے دوست پرانے ہیں وہ ہماری امی کا بنا ہوا کھانا بھی پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر کی جو موومنٹ تھی نا وہ بہت زبردست تھی. تو اس طرح کا ماحول تھا جو ہم سب کو ایڈوائز کرتے اب بھی کہ بھائیوں میں اس طرح کا اتفاق بھی ہونا چاہیے اور اس طرح کے کام اگر کرنے پڑے تو کرنے بھی چاہیے. تو اس میں ہمیں آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں جب بزنس شروع کیا ہے نا اس میں جو وہ ہم نے کیا ہوا تھا نا اپنے گھر کے کام, میں نے خاص طور سے باہر کے کام کیے تھے, پرچیزنگ جو کرتا تھا اس کا بڑا فائدہ ہوا مجھے پریکٹیکل لائف میں بھی, وہ اس نے بڑا مجھے ایج دیا. تو اب بھی ہم بچوں کو اپنوں بچوں کو بھی کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں بھی کہتے ہیں کہ آپس میں ایک تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ ضرور کریں. یہ اب جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر بعد میں جب آپ یاد کرتے ہیں نا پھر آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ بھی دیا اور آپ نے وہ ٹائم انجوائے بھی کیا. ہاں بھائی آپ بھی.
अमजद भाई आप भी कोई वाक़या शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। उसमें ना सारे दोस्त इकट्ठे होके लतीफ़े सुना रहे थे। तो लतीफ़े सुना रहे थे तो हर बंदा अपना अपना 2-3 लोगों ने सुनाए। तो तारक भाई हमारे, इनको बड़ा लतीफ़ा एक बड़ा तेज़ आया हुआ था। इन्होंने ज़बरदस्ती करके ना, इनकी बारी अभी आई नहीं थी, रूटीन में सारे सुना रहे थे। तो इन्होंने कहा पहले मैंने सुनाना, दूसरों को रोक के ना इन्होंने अपना लतीफ़ा शुरू किया। तो उसके अंदर ना इन्होंने कहा एक बंदे के पास ना एक तोता होता है, तो उसके बाद ना ये आगे भूल जाते हैं। बड़ा इन्होंने इनकी ज़बरदस्ती करके अपनी बारी ली कि मैं जल्दी सुनाना चाह रहा हूँ, फिर भूल गया आगे। एक तोता होता है, तोता करता है ई। तो फिर बाकी इनकी तरफ देखे ना क्या कुछ आगे सुनाएंगे, फिर तोता करता है ई। तो 2-3 दफ़ा कह के ना ये बाद में हाथ खड़े करते कि मैं भूल गया, मादर आप सुनाए। तो ये बताते खुद एक लतीफ़ा बन गया। हाँ जी, और वो जो ई है ना अभी तक उनके पीछे नहीं छोड़ा। अभी तक उनका होता है कि आज भी लतीफ़ा सुनाए और वो सुनाए बुरा करे। गाँव जा रहे थे तो रास्ते में छेड़ते जा रहे थे इनको, इसी लतीफ़े से, सालों पुरानी बात है। तो मेरी तरफ से ये तो अच्छा, मैं थोड़ा इसमें एक ऐड कर दूं अपना। हम लोग ना इस चीज़ के बड़े कायल हैं कि हम लोगों ने, सब भाइयों ने, बल्कि हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिदैन ने, दोनों ने, हम सब 7 लोगों ने अपनी आदतों को बड़ा चेंज किया हम लोगों ने। मैं एक छोटा सा अपना वाक़या ऐड करता हूँ। मैं ना बड़ा ज़िद्दी था, बड़ा मूडी था। तो क्योंकि घर में छोटा था, सबसे लाडला था, तो मुझे सभी जल्दी मना लेते थे। स्पेशली अमजद भाई, ये इनके साथ मेरी ज़्यादा होती थी नाराज़गियाँ। मुझे पता होता था कि इन्होंने 2-4-5 मिनट के बाद मुझे मना लेना है। तो ये ऐसे ही होता था, मैं मूड बनाता था और मैंने अंदर से सोचा होता था कि ये मैं ही, यानी मेरा मूड है, अब यही सुलह करेंगे मेरे साथ। अच्छा, यही एटीट्यूड मेरा अपने दोस्तों के साथ भी होता था बाहर। अच्छा, जब मेरे दोस्त होते थे वो एक दफ़ा मना लिया उन्होंने, दूसरी दफ़ा मना लिया, तीसरी दफ़ा वो कहते थे यार इसने तो काम ही पकड़ लिया, नहीं बोलना तो ना बोले। अच्छा, मैं तो वहाँ पे मैंने देखना यार कि वो अब मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो वहाँ पे मैंने अपने ना एटीट्यूड में थोड़ी लचक ले आनी कि यार अच्छा कोई बात नहीं, पिछली दफ़ा मैंने अपने आप को कायल करना कि कोई बात नहीं यार, पिछली दफ़ा इन्होंने मुझे 2 दफ़ा मना ही लिया, तो इस दफ़ा मैं सुलह कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अपनी इस एटीट्यूड पे फिर मैं एक दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया, अंदर घर बैठ के मैं सोचना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कि अपने घर में बड़ा मैं बनता हूँ कि जी कि यही पहले मुझे मनाएंगे और बड़ा एटीट्यूड दिखाता हूँ, लेकिन बाहर मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये कंप्रोमाइज़ जो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं वहाँ पे क्यों नहीं मैं करता। तो तब से फिर मैंने अपनी इस आदत को चेंज किया और मैंने कोशिश की कि मैं अपने भाइयों के साथ मेरे मूड ना बने। तो इसलिए इसी तरह हम सब भाइयों ने वक्त के साथ साथ, हमारे वालिदैन ने अपनी आदतों को बड़ा चेंज किया। तो मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें आपको दी हैं, जैसे आवाज़ है, आवाज़ आपकी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बोलने का स्टाइल बेहतर हो सकता है। इसी तरह बाल हैं आपके, मतलब उसका आपका बाल तो वही रहेंगे, हेयर स्टाइल बेहतर हो सकता है। मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ आपके कंट्रोल में हैं। आदतें भी ऐसी हैं कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज भी आपके साथ ये बातें शेयर करना कि हम लोग अपने सारे काम खुद करते थे, यानी कपड़े धोने से लेके प्रेस करने तक, अपना खाना पकाने से बर्तन धोने तक, मेहमानों को सर्व करने तक, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद करते थे। और ये जो मैंने अपनी आदतों के चेंज होने का बताया, तो ये चीज़ें भी आप सब दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए एक सबक है। आप इससे सीख सकते हैं कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा ये कि आपस में प्यार, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग और इत्तेफाक का जितना मज़ा है और जितना फ़ायदा है, ये यानी आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना इसमें फ़ायदा है और कितना मज़ा है। हम लोग आज भी वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने घूमती हैं और हम लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। खालिद भाई इसमें ये भी बता देना कि इसके जो हम अभी तक फ़ायदे ले रहे हैं,
یعنی ہم 50 کراس کر گئے ہیں سارے. تو جو اس کے ہم اس میں جو بینیفٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہ اگر ہم اس میں نہ کرتے, اتنی محبت نہ ہوتی اور اس کو ہم چلاتے نہ آگے, ایسے بڑی مشکل ہوتی ہے نا یہ رشتے چلانے کو, آسان کام تو نہیں ہے. اب ہم گاؤں میں آج تھے تو وہ گاؤں والے کہہ رہے تھے, ہم آپ کو اکٹھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھائی ماشاء اللہ 5 اکٹھے اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہی بات ہے. ہمارے اس وقت ہمارے دوست جو ہیں نا, ہماری وہ لائف سٹائل ہمیں آبزرو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ اتنی آپ کی ہیپی اور آپ کی لائف گزر رہی ہے, اور ساری جو آئیڈیلسٹک فلمیں ہوتی ہیں, فیملی فلمیں دکھائی جاتی ہیں اچھی فیملی کی, صرف ایسے فلموں آپ کا فلمی ماحول ہے سارا گھر کا. تو یہ ہم نے بہت اپنا یعنی وہ زندگی جو ارلی لائف ہماری اللہ کا شکر ہے ابھی بھی گزر رہی ہے, ہم نے بہت رچ ہمارا بچپن تھا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, آپس میں کوآرڈینیشن کے حوالے سے. تو ہم کبھی گھر میں ہوئے ہی نہیں بور, آپس میں ہمارا اتنا اچھا وقت گزرتا تھا, کبھی بور نہیں ہوئے. تو یہ ہمارا جو ہے کہ ابھی بھی ہم یعنی ظاہرہ بچے ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا بھائیوں کا ایک دوسرے کا گزارا نہیں ہوتا. ایسے نہ بیٹھیں, ایسے باتیں نہ کریں, ہم رہ ہی نہیں سکتے ہم زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور. اچھا, اور اس میں اینڈ میں ایک چیز ایڈ کر کے, میں شاہد بھائی کی ایک بات نا بڑی کوٹ کرتا ہوتا ہوں آج کل. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی رشتے بنائے ہیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ جیسے درخت یہ پودے اگتے ہیں, انسان بھی اگتے, ٹھیک ہے, اور اگتے اور اپنا زندگی گزارتے اور ایسے مر جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتوں میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں, اور ہمیں ان رشتوں کو نبھانا چاہیے. یہ آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ان کو نبھانا سیکھ جائیں تو آپ کو اتنی مزیدار لائف ہے, آپ کی اتنی اچھی لائف ہے کہ یو کانٹ امیجن. تو اس پہ ضرور سوچیے گا. تو اب ہم لوگ اگلے پروگراموں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے کچھ واقعات شیئر کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمارے سیگمنٹ کے حوالے سے اپنی آرا سے آغاز ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ کی آرا کی روشنی میں ہی ہم اس میں مزید امپروومنٹ لا سکتے ہیں. پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا گو رہیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.